السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب جو میں آپ کے سامنے حدیث پڑھا ہوں، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بڑے عبادت گزار صحابی تھے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کا مفہوم بڑے عجیب انداز سے سمجھایا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں، بڑے عجیب انداز میں، کہ سارے کے سارے لوگ پریشان ہو جانا کہ عجیب انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل مسلمان وہی ہے، یعنی پورا ایمان والا، پورا اسلام والا وہی ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، سلامت رہے۔ یعنی کسی بھی مسلمان کو ہم اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں دینا، ہم اپنی زبان سے بھی تکلیف نہیں دینا۔ تو اس حدیث کے دو ٹکڑے ہیں۔ پہلا ٹکڑا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، دوسرا ٹکڑا ہے المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ تو پہلے ٹکڑے میں مسلمان کے کامل یعنی پورا کا پورا مسلمان ہونے کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہی کہ دوسرے مسلمان کو ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچنا۔ گویا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم پوری فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ مسلمان کو کامل مسلمان ہونے کی علامت دکھا رہی، سمجھا رہی کہ تم پورے کے پورے مسلمان بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان دو چیزوں میں احتیاط کرو۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص کا نام حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے، تو ہمیں اسے بار بار ٹوکنے کے لیے کیا بھئی نام دیکھے تو حبیب اللہ رکھا ہے، کام دیکھے تو عدو اللہ جیسے کر رہا ہے، عدو اللہ، اللہ کا دشمن، اسے ٹوکنے کے لیے تو یہ بھی تکلیف پہنچتے ہے۔ اگر کسی کا نام حبیب اللہ ہے تو ہمیں یہ بولے کہ کیا بھئی نام کیا رکھا ہے، حبیب اللہ رکھا ہے، لیکن کام کیسے کر رہا ہے، عدو اللہ جیسے کر رہا نا، تو یہ بات اسے تکلیف پہنچاتی۔ تو یہاں زبان سے تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی کرو نہ کیا بھئی داڑھی رکھ کر ایسا کرے نا، جھبا پہن کر ایسا کرے نا، مدرسہ پڑھ کر ایسا کر رہی نا، عورتیں برقع پہن کو ایسا کر رہی، مجھے اور تم نا کیا حق ہے بولنے کا؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، اچھائی پر ثواب دینے والا اللہ ہے، برائی پر پکڑ کرنے والا بھی اللہ ہے، آرے باسر میں نیکیوں پر جنت دینے والا بھی اللہ ہے، سزا و گناہوں پر جہنم دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو مجھے اور تم نا کیا ذمہ داری ہے، کیا حق بنتا ہے کہ ہمیں ایک مسلمان کو تانا دیں، ٹوکیں؟ اسی لیے اللہ فرماتے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اس آیت میں کہ اس آیت کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ ٹوکنے والوں کو بھی بربادی ہے، ٹوکنے والوں کے لیے بھی جہنم ہے۔ ٹوکنا اچھی چیز نہیں،
کمیاں نہیں دیکھنا کسی میں، اچھا یہاں دیکھنا۔ آدمی کبھی بھی دوسرے آدمی کو پاؤں دیکھتا ہے یا سر دیکھتا ہے؟ کئی کو سر سے نامنا ضرورت ہے، پاؤں سے کیا تو ضرورت ہے کیا آرے بسر میں؟ تو ہمنا چہرے سے ضرورت ہے، پیر کو دیکھو فائدہ کیا بھائی ان کے پاؤں میں انکھاش نہیں کر تو پھر فائدہ کیا؟ ہاں میں ان کے پاؤں دیکھا، ان کے پاؤں اچھے نہیں اس لیے میں بات چیت کرتا نہیں کرتا، عقل مند بولتی ہوں اسے بیوقوف کو آرے بسر میں۔ تو ہر انسان میں اچھا ہی دیکھنا، اچھا گمان۔ پیر صاحب اپنی کتاب میں لکھ کر رہے ہیں کہ 2 قیدی کئی سال سے قید خانے میں تھے، جیل میں تھے، ان کو تھوڑی دیر کے واسطے باہر لے کر آئے، تو پھر دونوں قیدی کو پھر اندر بلا لے چلے گئے، تو ان میں سے ایک کہنے لگا بھائی باہر بہت بارش ہوئی ہے نہیں؟ ہاں بہت بارش ہو کو ہے، بہت زیادہ ہو کو ہے۔ تو دونوں میں سے ایک نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیسے معلوم ہوا بارش پڑی ہے؟ وہ کہنے لگا تو دیکھے نہیں کیا نیچے کتنا کیچڑ جمع ہو گیا تھا، کتنا کیچڑ جمع ہو گیا تھا بارش پڑ کو۔ اچھا تو بول تجھے کیسے معلوم ہوا بارش پڑی ہے؟ وہ کہنے لگا پتوں کو دیکھے نہیں تو کتنے ہرے بھرے تھے، ان پتوں پر شبنم کے آنسوؤں کی جو قطرے ہوتی نا، موتیوں کے قطرے رہتی نا، اس طرح شبنم کے پتوں کے اوپر شبنم جس طرح پڑتی ہے تو پتے ایک دم بھیگے رہتے ہیں، اس طرح بارش پڑ کو درخت کے پتے سب کیا ہو گئے تھے؟ بھیگ گئے تھے۔ تو ایک آدمی کو درخت کے پتوں سے بارش کا پتہ معلوم ہوا، ایک آدمی کو کیچڑ سے بارش کا پتہ معلوم ہوا، لیکن فائدے میں پتے والا تھا، نقصان میں کیچڑ والا تھا۔ انہیں کیچڑ کو دیکھو بارش پڑا ہے سمجھا، لیکن اسے کچھ تو ملا فائدہ نہیں ملا، لیکن انہیں پتوں پر غور کیا، پتوں کو ہرے بھرے پایا، پتوں پر بارش کے قطروں کو پایا تو اسے تھوڑا خوشی بھی ملی، چلو بھائی ہریالی پر کیا تھی۔ تو بولنے کا حضرت پیر صاحب یہی لکھتے ہیں اس قصے کو لکھ کر کہ دیکھو دیکھنے والے کبھی بھی کیچڑ کو دیکھو کیا ہو جاتی، فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے کیچڑ کو دیکھو نہ کو، پتوں کو دیکھو۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان میں اچھی عادتیں رہتی ہیں بھائی، اسے دیکھو۔ 100 کو 100 نمبر لے لے کو پرفیکٹ شوہر بن جانا، 100 کو 100 نمبر لے لے کو پرفیکٹ بیٹا بن جانا، 100 کو 100 نمبر لے لے کو پرفیکٹ بیوی بن جانا، ماں بن جانا، بہن بن جانا، بیٹی بن جانا، نہیں کچھ تو کمیاں رہتی، لیکن وہ کمیوں کو نہیں دیکھنا، اچھائیوں کو دیکھنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی زبان سے بھی تکلیف دیونوں کو، اپنی ہاتھ سے بھی تکلیف دیونوں کو۔ اس حدیث میں انسانیت کا عظیم الشان سبق دیا گیا ہے ارے بسر میں کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، وہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس طرح زندگی گزارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو کامل کر دیتے۔ اسی لیے حدیث میں ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، ان من اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان والوں کا ایمان کامل و مکمل اس وقت ہوتا ہے جبکہ احسنهم اخلاقا، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ایمان پورا کا پورا ہوتا ہے اخلاق اچھے ہوں، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِ، اور اپنے گھر والوں پر مہربان ہو، نرم ہو۔ دل نرم رہا کنا اللہ کی قسم پوری دنیا جیت جاتا، دل سخت رہا کنا گھر والوں کے سامنے بھی جیت نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ ابا رہے تو نمازاں، ابا نہیں تو نمازاں نہیں، شوہر رہا تو سر پہ کپڑا، شوہر نہیں تو سر پہ کپڑا نہیں، ابا رہے تو شریعت پر پابندی، ابا نہیں تو شریعت کو بھول جاتی، وہی مطلب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، خود اللہ فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں، اللہ مہربان ہے، اللہ رؤوف ہیں، اللہ مشفق ہیں، اللہ مہربان ہیں۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بھی کیا کرنا ہے؟ مہربان ہے، مہربان بننا چاہنا، مہربان بننا، نرم بننا، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے ہی یہ سمجھ لینا کہ منجے ان سے کیا بھی تکلیف نہیں پہنچتی، ایسا بننا ہمیں
کہ ہم نہ صرف مسلمان نہیں، کوئی بھی دیکھ کر ہم نہ یہ بولنا کہ بھئی ان کے پاس چلے گئے تو انشاءاللہ کیا بھی ہوتا نہیں، چلو بھئی بڑے اچھے انسان، ان کے پاس چلے گئے تو ہماری عزت بھی بچ جاتی ہے، ہماری آبروئی بھی بچ جاتی ہے، ہمارا مال بھی بچ جاتا ہے، ہمارا خون بھی بچ جاتا ہے۔ اتنا تسلی ہونا، ایسے بننا ہمیں کہ کوئی بھی انسان ہمارے پاس آ گیا تو انہیں مطمئن سے رہ سکے، کوئی بھی ہمارے سے دوستی کرے تو خوشی خوشی دوستی کرے، کوئی ہمارے سے بات کرے تو خوشی خوشی بات کرے، چلو بھئی انہوں تکلیف نہیں دیتے۔ یہ بات سب میں ہے، اس لیے کہ مسلمان سلم سے بنا ہے، سلم کے معنی سلامتی کے ہیں، کس کے ہیں؟ سلامتی کے ہیں، یعنی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بات کرنے سے پہلے سلام کر ڈالو، اس لیے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کر کے ہمیں سامنے والے کو ہمیں یہ پیغام دیتی کہ بھئی میں تم نہ سلامتی کی دعا کر ڈالے ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول ڈالے ہوں، تو میں اب تمہیں میرے ساتھ رہنے تک کیا تمہارے موت تک بھی میں تم نہ تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ پہلے میں تم نہ دعا دیا لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی کس کی سلامتی دیا ہوں؟ اللہ کی سلامتی دیا ہوں، تو میں اللہ کی سلامتی دیکھو تم نہ تکلیف دے دوں کیا؟ میں اللہ کی سلامتی دیکھو تم نہ تمہارے جان کو تکلیف پہنچا دوں کیا؟ تمہارے مال کو، تمہاری عزت کو، تمہارے آبرو کو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں کیسا رہنا؟ مہربان رہنا، ہمدرد رہنا۔ نہیں حضرت آج کل زمانہ ایسا نہیں ہے، زمانہ بدل گیا ہے، سچ کو نہیں مانتے آدمی، جھوٹ کو مانتے سو، اچھے بنے تو ہم نے ڈبال تھی کہتا ڈوب گئے، ایسا بات کرتا ہے کہ گویا کہ پوری دنیا کی دولت اسی کے پاس تھی، بہت زیادہ نقصان میں آ گئے۔ ہمیں ہمارے اساتذہ کو دیکھیں، بیپاروں میں نقصان ہوا، ہمیں ہمارے دیندار رشتہ داروں میں دیکھیں، دیندار کا تو مطلب اللہ معاف فرمائے، یعنی جن کے اندر کچھ نہ کچھ دین کا عمل ہے، دین پر عمل ہے، لاکھوں کا نقصان ہوا لیکن رتی برابر ان کے چہرے میں جھلیاں نہیں پڑی، صاف کہنے لگے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، بے نفع دینے والا بھی اللہ ہے، نقصان دینے والا بھی اللہ ہے، نفع دیا ہے تو اس میں کچھ اللہ کی مرضی ہے، نقصان دیا ہے تو اس میں بھی کچھ اللہ کی مرضی ہے۔ بہت سارے لوگ صرف دنیاوی نقصان کو دیکھ کو ہارٹ اٹیک میں آ گئے۔ بنگلور میں ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا چند دن پہلے کہ ایک مسلمان، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ابھی بھی زندہ ہیں تو اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلائے، اللہ ان کو صحیح راستہ دکھائے۔ بہت سارے لوگوں کا پیسہ لے کر چلے گئے، قرض کر کے چلے گئے معلوم نہیں، لے کر چلے گئے معلوم نہیں، کوئی دھوکہ دے دیا معلوم نہیں، لیکن انہوں جانے کے بعد کتنی عورتیں، کتنے مرد رو رو کو برے حال ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں کو تو اٹیک بھی ہوا، ہارٹ کا اٹیک ہوا، حالت ہو۔ بہت سارے تو یہ کہنے لگے کہ میں غریب تھا، میری بچی کی شادی تھی، میں پیسے جمع کر رکھا تھا، لے کے چلے گا نا آدمی، اب میں کیسے شادی کروں؟ یہ کہنے لگے مجھے گھر لینا تھا، میرے گھر کے پیسے لے کے چلے گئے، کتنا بڑا نقصان ہو گیا نا میرا۔ تو دنیا کے نقصان سے کیا ہوتا معلوم کیا؟ حملہ ہوتا۔ اس لیے علماء فرماتے سو کہ گناہ کرو نہ کو، کیونکہ تو گناہ کی خواہش دل میں آئی، اب تمہیں وہ خواہش کو پوری کرے نہیں تو وہ خواہش ویسا چھو کو سست پڑ جاتی، اب تمہیں اندر سے تمہارا دل سست پڑ جاتا، دل سست پڑ گیا جسم سست پڑ جاتا، جسم سست پڑ گیا بیماریاں آ جاتی۔ اللہ والوں کو ہمیں دیکھتی کہ کیسے رہتی انہوں، گھنٹے گھنٹے بیانات کتنے سفراں کرتی انہوں۔ اب ہمیں دیکھتی، میں مثال کے طور پر ہماری تبلیغی جماعت، اللہ کام کرنے والوں کو اللہ صحیح راستہ بتائے اور استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ 40 دن ایک ہی خاندان والوں کو نہیں، الگ الگ خاندان کے 14 لوگوں کو بلا لے جاتی ہیں، امیر بن کو 1 روپیہ لیتی ہیں امیر ایک کے پاس سے۔ 40 دن یہ کہ خاندان کا ایک آدمی رہتا، ایک آدمی غصے کا رہتا ہے، ایک آدمی نارام رہتا ہے، ایک آدمی زبردست ٹھاٹ باٹ کا رہتا ہے، ایک آدمی غربت والا رہتا ہے، ایک آدمی نخرے والا رہتا ہے۔ 40 دن 1 روپیہ لے نہیں سکا ان کی عمارت کر کو آتی، 40 دن کوئی 4 مہینے امیر بن کو آتی، کوئی سال بھر کی جماعت ہر ایک اسٹیٹ کے آدمیوں کو لے کر جاتی، چھلے 1 روپیہ نہیں لے سکا کر کو آتی۔ کتنی بڑی قربانی، کیوں بات آئی ہے؟
تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانیاں یعنی اتنا دین پر اتنا محنت پڑتی کہ اتنا تکلیفیں اٹھاتی، اتنا لوگوں کی خیر یعنی تبلیغی جماعت کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو کہ اتنا تکلیفیں اٹھا کو اتنا لوگوں کے خیر کا خیال کرتی. انہوں اچھے آدمی واقعی میں 1 روپیہ لیے نہیں سکا امیر بن کو جاتی، کتنا بھی تکلیف جو کتنا بھی کیا بھی کرو ارے بس سب میں. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اچھا بننا، ہمدرد بننا. آج ہمارے اخلاق بدلے تو خود ہمارے مسلمان بھائی ہمارے سے کیا ہو گئے، دور ہو گئے. بات کچھ اور چلی گئی، دور چلی گئی. ٹھیک ہے، اللہ معاف فرمائے. تو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ آدمی کی عزت اس کے ڈر کی وجہ سے کی جائے گی. آدمی کی عزت اس کی ڈر کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ آدمی کی عزت آپ کو اس کے ڈر کی وجہ سے کرتے گا. ہمیں ان کو عزت کرے نہیں تو انہوں ہم نہ کیا کر ڈالتے گے. ابا کو عزت دیے نہیں تو ابا کیا کر ڈالتے گے. شوہر کی عزت دیے نہیں تو شوہر کیا کر ڈالتے گے. ماں باپ کی عزت کرے نہیں تو ماں باپ کیا کر ڈالتے گے. پولیس کی عزت کرے نہیں تو پولیس کیا کر ڈالتے گے. ایم پی ایم ایل اے سی ایم پی ایم جتنے بھی عہدے کے بڑے بڑے لوگ ہیں ہمیں ان کی عزت کرے نہیں تو انہوں ہم نہ کیا کر ڈالتے گے. حکومت کی ہمیں عزت کرے نہیں تو ہم نہ کیا کر ڈالتے گے. تو آدمی کی عزت اس کے ڈر کی وجہ سے ہوتی کہتے، دل سے نہیں ہوتی کہتے. ارے بات سمجھے، بعد میں وہ کیا ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی. ارے بات سمجھے، معلوم ہوا کہ انہوں ہم نے جو عزت کرتے تھے وہ ہمارے ڈر کی وجہ سے کرتے تھے، ہماری عزت کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، ہمارے مقام کی وجہ سے نہیں کرتے تھے. تو مسلمان کی شان نہیں ہے کہ مسلمان ایسا بن جائے کہ لوگ اسے ڈر کر اس کی عزت کریں. نہیں نہیں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا فرمایا کہ لن فضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. یہ حضور غصہ کرو نہ کرو. احد میں جو غلطی ہوئی صحابہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رمات پر چند تیر انداز صحابہ کو چھوڑ کر آئے تھے. تو جنگ احد میں شروع میں جیت ہوئی تو صحابہ کفار کو میدان میں سے بھگاتے ہوئے بھاگے. تو جو پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے وہ صحابہ کہنے لگے چلو اب تو جیت ہو گئی، اب کیا کریں گے، ہمیں نیچے اتر گئیں. لیکن امیر کہنے لگے نکو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے تک نیچے اترنے کی ضرورت نہیں، کسی معلوم کچھ برا ہو جائے. تو صحابہ اللہ کی قسم نبی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے. اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ بھئی کفار بھاگ رہی ڈر کو، تو چلو ہمیں بھی کیا کریں گے، جیت میں شرکت کریں گے، ہمیں بھی شریک ہوئیں گے اور ہمیں بھی مال غنیمت جمع کریں گے. یہ سوچ کر نیچے اتر گئے تو بھاگنے والے کفار کیا کرے، بھاگ کر پیچھے سے آ گئے. تو بیچ میں مسلمان ادھر سے آدھے بیچ میں مسلمان پھنس گئے، جس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. 70 صحابہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش اور اسی طرح حضرت شہید الشہداء حضرت حمزہ، بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات کرنا چھوڑ دیے تھے. تو صحابہ کے دلوں میں پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ صحابہ رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اللہ سے معافی مانگ رہے تھے کہ اللہ نبی کو کسی طرح کیا کر ڈال، خوش کرال، راضی کرال. تو اللہ خود ہمارے نبی سے کہنے لگا کہ حضور چلو معاف کر ڈالو، فاعف عنہم واستغفر لہم، تو میں معاف کر ڈالے نہیں، اب اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگ لو، میں بھی معاف کر ڈالتا ہوں. وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کرو. اللہ خود بول رہا ہے کہ کرو. کیوں؟ تمہیں غصہ کرے تو لوگ تمہارے سے دور ہٹ جاتے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ. اگر تمہیں غصہ کرے تو لوگ تمہارے سے ہٹ جاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ غصہ کرو نہ کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کرے تھے. یہ اشارہ تھا امت کو، بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اشارہ تھا امت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دینا ہے تو بدر میں بد دعا دیالتے
احد میں بد دعا دیالتے شیب بھی طالب میں بد دعا دیالتے، لیکن نہیں، امت کو ایک سبق دینا تھا کہ ایسے بنو کہ غصہ کر کو سب کے اوپر جمع کو، سب بھی میرے سے ڈرنا، میں آیا تو سب کو کھڑنا، میں آتے ہی سب مجھے سلام ٹھوکنا، میں آتے ہی سب گاڑیاں کھڑا کر کو پیچھے ہٹ جانا، میرے نعرے لگانا، مجھے ہاتھا ہلانا۔ یہ کوشش کرو نا، پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو، ان کو معاف کرتے رہو، ان کی غلطیوں کو درگزر کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، ان کو ہر کام میں جوڑ لیتے رہو، انہیں خود جڑی آتی لوگ پھر دل سے محبت۔ صحابہ ڈر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے، صحابہ جان دینے کے لیے تیار تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسلمان ایسا بننا کہ باپ ایسا بننا، بیٹا ایسا بننا، شوہر ایسا بننا، بھائی ایسا بننا کہ بیوی ایسا بننا، ماں ایسا بننا، بیٹی ایسا بننا، بہن ایسا بننا کہ ڈر کو ان کی عزت کرنا نہیں، ایو انہیں کیا بول لیتی کہ نہیں نہیں نہیں، انہیں ایسے ہی بے ان کی عزت کرنا سچ واقعی میں۔ اب دوسری چیز ہے، حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے چھوڑ دے ان سب کاموں کو جن کاموں کو اللہ نے روک دیا ہے، یعنی اللہ جتنے حرام کام اللہ بولا ہے کرو نہ کو نہیں کرنا، چھوڑ ڈالنا، ان سب کاموں کو چھوڑ ڈالنا، انہیں مہاجر انہیں۔ ہجرت صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، اسے ہجرت سمجھ جاتی ہیں ہمیں، یہ بھی ہجرت ہے۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، یہ بھی ہجرت ہے، لیکن یہ ہجرت ختم ہو گئی۔ اصل ہجرت کیا؟ اصل ہجرت یہ ہے کہ مسلمان ان سب کاموں کو چھوڑ ڈالے جن کاموں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کاموں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اصل ہجرت ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ گناہ کرو نہ کو بولا ہے، گناہ کرنے سے بچ جانا، اللہ گناہ کرو نہ کو بولا ہے، گناہ کرنے سے بچ جانا۔ اللہ حرام کاری کرو نہ کو بولا ہے، اللہ حرام کاری سے بچ جانا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے ان پر چلو، جن سے روکے ان سے رک جاؤ بولے ہے، ان سے رک جانا، اور جو بولے کرو وہ کام کرنا۔ لیکن صحابہ جو ہجرت کرے دیکھو اس پر جو ثواب دیا دیکھو، اللہ قرآن میں بھی فرماتی کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الہجرۃ یہدم ما کان قبلہ، کہ کوئی بھی آدمی ہجرت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اصلی ہجرت ہے، عرب اصل میں یہ بھی ہجرت ہے، لیکن میں بولیا اصلی ہجرت کیا ہے؟ اصلی ہجرت یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے ہم نہ رک جاؤ بولے ہمیں ان چیزوں سے رک جانا۔ کہیں کہ تو دیکھو اللہ صاحب بول دیا ہے کہ میں کوئی اگریمنٹ لکھ کر نہیں دیا ہوں کہ برے اور نیک دونوں برابر ہی، اللہ کہیں بولے ہے، یہ اللہ بار بار قرآن میں بھی بولے ہیں کہ برے اور نیک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ، اور بروں کا ساتھ اللہ کبھی بھی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ اچھوں کو کیا کرتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ایک اچھی زندگی دینے کا وعدہ کرا ہے دنیا میں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا سے جانے کے بعد قبر میں یا ہو یا میدان حشر میں ہو، اللہ بہترین سے بہترین اجر دینے کا وعدہ کرا ہے۔ تو نیک لوگوں کو اللہ کبھی بھی نہیں چھوڑا، نیک لوگوں کا ساتھ ہمیشہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ رہتا۔ ارے بات سب نے، اس لیے حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہم نے یہ اشارہ دیتا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں سے روک ڈالے ان چیزوں سے رک جانا ہمیں، یعنی اللہ جو کاموں کو حرام بنا لے وہ کاموں کو، ان کاموں سے کیا کر ڈالنا؟ دور ہو جانا ہے۔ اب دیکھو مثال کے طور پر شراب کو گناہ سمجھتے، دور ہی اس سے بہت سارے مسلمان، الحمدللہ بہت سارے مسلمان، اللہ ان سب کو کیا کرے؟ قبول فرمائے، اللہ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، کہ شراب جیسی نحوست سے دوری، قتل جیسی نحوست سے دوری، ایک دو ہوتے سو مسلمانوں کے، اسے ہمیں وائرل کرنے کی وجہ سے مشہور ہوتے سو تاج، بہت کم ہی قتل و غارت گیری مسلمانوں میں، آپسی مسلمانوں میں۔
چوری بہت کم ہے، لیکن غیبت بہت بڑھ کر ہے۔ سادے لوگوں کو تو چھوڑو، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ رواج آ گیا۔ پہلے عورتوں میں مشہور تھی غیبت، آریہ باسد میں، اب ہم مرداں شروع کریں میں غیبت، معلوم ہے یہ غیبت کی عادت کس میں تھی؟ زیادہ سے زیادہ معاف فرمائے معذرت کے ساتھ عورتوں میں زیادہ تھی، ایک دوسروں کی برائی کرنا۔ لیکن آج مرد اتنا فری ہو گیا ہے، دکان میں بیٹھ کر بھی غیبت کرتا ہوں۔ مرد کو اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو اللہ عورت سے زیادہ بیزی رکھا ہے کسے ہے؟ مرد کو۔ لیکن آج دکانوں میں بیٹھ کر گھنٹے گھنٹے غیبتیں چلتی، چغلیاں چلتی، چغلیوں کی عادت مشہور عورتوں کی۔ لیکن آج وہ عادت عورتوں سے نکل کو کہاں آ رہی ہے؟ اب عورتوں میں کیا ہو گیا معلوم کیا؟ آگے بڑھنے کا شوق آ گیا ان کو۔ پہلے مردوں میں آگے بڑھنے کا شوق ہوتا تھا، اب اللہ معاف فرمائے کہ اب مردوں میں وہ شوق کم ہوتا جا رہا۔ مرد بیٹھنے کو پسند کر رہا ہے، عورت آگے بڑھنے کو پسند کر رہی ہے۔ مرد کیا ایک چھوٹا سا دکان رکھ لے کو بس یہاں چل جانا، عورت کیا گھر میں رہنا، کیا میں نہیں باہر آنا۔ اب انہیں آگے بڑھنے کا سوچ رہی ہے، اپنی لائف، اپنا فیوچر، اپنا زندگی کا کیا کیا بننا، کیا کیا کرنا، اس میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اب اسے چغلی کرنے، غیبت کرنے ٹائم نہیں ہے، مشکل سے۔ لیکن اب کون فری زیادہ ہے؟ مرد زیادہ فری ہے۔ ارے بس سب میں تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، غیبتیں، چغلیاں، ایک دوسرے کو تانے، ایک دوسروں کی برائیاں دیکھنا، ایک دوسروں کی برائیاں اچھالنا، دھوکہ دینا۔ بھئی اصل گناہ تو یہ ہے، وہ تو چھوڑو، شراب، قتل، چوری، اللہ اگر چاہے معاف کرنا تو معاف کر دیتا، اگر اللہ چاہے نہیں معاف کرنا تو نہیں معاف کرتا۔ لیکن یہ جو گناہ ہو رہی دیکھو ہمارے سے، یہ اللہ معاف کرنا چاہے اور مخلوق آ کر کھڑی ہو جائے کہ نہیں اللہ انہوں ہم نہ کیا کریں، ایسا ایسا کریں، ہمارا حق مار کے کھائیں، ہم نہ تکلیف پہنچائیں، ہماری غیبتیں کی، ہماری چغلیاں کی ہیں، تو اللہ بولا تو پہلے ان کو راضی کرو، پہلے ان کا حق ادا کرو، بعد میں میرا حق ادا کرتے۔ تو کیا حالت ہماری؟ اس لیے کہ صرف شراب کو حرام سمجھنا، قتل کو حرام سمجھنا اور چوری کو حرام سمجھنا، اس کے قریب بھی نہیں جاتے ڈر کو۔ اسی طرح غیبت کے قریب بھی جانا نہیں، چغلی کے قریب بھی جانا نہیں، حسد کے قریب بھی جانا نہیں، حرص کے قریب بھی جانا نہیں، کینہ جو بدلہ لینے کا جو جوش ہوتا دل میں، اس کے قریب بھی جانا نہیں، غصے کے قریب بھی جانا نہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں انسان کو اندر سے کھوکھلی بناتی۔ سامنے سے تو اچھا رہتا نا ہٹا کٹا، لیکن اندر سے انہیں دوسروں کے بارے میں سوچ کو ایک بانس کی لکڑی کی طرح ہو جاتا ہوں۔ ارے بس تو بس چند باتیں ہی اور وہ باتیں بول کر انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داود حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 احادیث کو چنے ہی منتخب کیے ہیں۔ 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثوں کو انتخاب کیے پر انہوں نے فرمایا کہ ان 4800 احادیث میں اگر آدمی 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو پورا دین یہ 4 حدیثوں میں آ جاتا۔ 5 لاکھ حدیثوں میں 4800 حدیثوں کو انہوں پسند کریں، اپنی کتاب میں اتارے۔ لیکن حضرت جی فرماتے ہیں امام داود رحمۃ اللہ علیہ کہ 4800 احادیث میں اگر آدمی 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو پورا کا پورا دین وہ کس میں آ جاتا؟ وہ 4 حدیثوں میں آ جاتا۔ انشاءاللہ آج کے بعد بھی ہم کیا کریں گے؟ ان 4 حدیثوں پر عمل کر لیں گے، کیونکہ تو پورا کا پورا دین آ جاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 5 لاکھ حدیثوں میں 5 احادیث کو پسند کیے ہیں۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی 5 لاکھ حدیثوں میں 5 حدیثیں پسند کریں گے۔ ارے بس 4 حدیثیں تو وہ جو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ پسند کریں، لیکن ایک حدیث جو ابھی میں خطبے میں پڑھ کر سنایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان پورا کا پورا مسلمان بننا چاہتا ہے تو وہ صبح سے لے کر شام تک یہ کوشش کرے کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلنا جس کی وجہ سے سامنے والے کا دل دکھ جائے، میرے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف پہنچ جائے، ایسا پہلا کام۔ اب دوسری حدیث میں دیکھو، انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث کہ پورے کے پورے اعمال نیتوں پر منحصر ہیں، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے،
کہ کس واسطے کر رہی، کس کے لیے کر رہی، کہیں کو کر رہی، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے ہر کام اللہ کے لیے کرو. جب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو نیتیں درست کرو. پھر جو بھی عمل کرو اخلاص کے ساتھ کرو. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 2 حدیثیں ہو گئی. ارے بس میں تیسری حدیث، من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اسلام کی خوبیوں میں سے، اسلام کی اچھائیوں میں سے کہ اسلام ایک سب سے اچھا مذہب ہے، تو اس اچھے مذہب میں سب سے اچھا کام کیا کہ تو انسان بیکار اور لغو چیزوں کو چھوڑ دے. بیکار کام، بیکار باتاں، بیکار چیزیں اور لغو چیزیں کیا کرتے چھوڑ دے، جس کی وجہ سے نہ دنیا کا فائدہ رہتا ہے نہ دین کا فائدہ رہتا ہے. ایسے باتوں کو بھی چھوڑ ڈالنا، ایسے کاموں کو بھی چھوڑ ڈالنا. آج کل جتنے بھی گیمز وغیرہ ہو رہی نا موبائل کے، اس میں کچھ جسم کا فائدہ ہے، دین کا فائدہ ہے. وہ جسمانی گیمز ہی نا اس میں کھیلے تو دین کا فائدہ بھی ہے، دنیا کا فائدہ بھی. کیوں؟ صحت ملتی ہے دنیاوی اعتبار سے، اور عبادت میں ایک جذبہ، ایک شوق، ایک اچھا حشاش بشاش عبادت کر سکتے. صحت رہی تو نہیں، بیماری رہی تو کر سکتے کیا؟ تو بیکار بات، بہت سارے بیکار باتیں کر لے بیٹھے رہتے. یہاں بیٹھ کو حکومت کی باتیں کرتے رہتے، یہاں بیٹھ کو بڑے بڑے صحابہ کی باتیں کرتے رہتے، یہاں بیٹھ کو بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء دین، مفسرین، مبلغین کے بارے میں باتیں کرتے رہتے، جن کو انہیں زندگی میں ایک بار بھی دیکھے نہیں رہتے. آج کل ہو رہا ہے کیا بھی معلوم نہیں رہتا، چونکہ سنی سنائی باتیں پر شروع ہو گئی رہتی، بحث شروع ہو گئی رہتی. تو بیکار کاماں چھوڑ ڈالے، بیکار باتیں چھوڑ ڈالے، تو یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے. اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. ارے بس کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3 حدیثیں ہو گئی. چوتھی حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. سبحان اللہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث باتیں ہیں، جوامع الکلم ہیں. اللہ ہمارے نبی کے قبر پر لاکھوں کروڑوں انگنت مرتبہ قیامت کے آخری وقت تک درود و سلام نازل کرتے رہے. کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انسانیت کو سبق سکھاری کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پورا کا پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے دوسرے مسلمان کے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. مطلب کیا؟ ہمارے لیے جو چیز پسند کرتی ہیں کہ ہمارا خاص بھائی نہیں، ہمارا مسلمان بھائی، خاص بھائی نہیں بول رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا مسلمان بھائی جو دینی اعتبار سے تمہارا بھائی ہے اس کے لیے بھی وہ چیز پسند کرو. تو جب مسلمان بھائی ہمارا گھریلو رشتہ داری بھائی نہیں، مسلمان بھائی کے لیے ہمیں ہمارے سے کم چیز ہمیں پسند نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی وہ چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کر رہی. تو سوچ کر دیکھو اپنے خاص بھائی کے لیے کیا کرنا. ہمیں آج کیا کرتی ہیں؟ بہترین سے بہترین جوڑے اپنے بچوں کو دلاتے ہیں، لیکن غریب بچیوں کو 200 کا جوڑا، 300 کا جوڑا، 400 کا جوڑا، اپنی بچی کو 10-10 ہزار کے جوڑے. غریب بچیوں کو معلوم بچی آشنی ہے، فرینڈ ہے، ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہے، لیکن اسے کیا کرتی؟ 200 کا جوڑا، 300 کا جوڑا. کیا پیاری بات، کیا انسانیت کو سبق دے رہی. دیکھو اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے وہ اپنے لیے کوئی چیز پسند کر رہا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا. پسند کرنا مسلمان بھائی کے لیے، تو اپنے خاص بھائی بہنوں کے لیے کیا؟ صدقے کا مال دیتی، بھائی زکوٰۃ کا مال دیتی، خود اپنے بھائی کو زکوٰۃ کا مال دیتی، صدقے کا مال دیتی. کتنی عزت گرنے کی چیز ہے. حق تو تھا کہ میری پراپرٹیز میں سے میں اسے دیتا رہا، خوش کرتا رہا. کیوں؟ کمزوروں پر خرچ کرنے سے اللہ طاقتوروں کو اور دیتا جاتا رہتا. کہیں سنے ہی تمہیں کہ ایک آدمی سخی ہے، سخاوت کی وجہ سے انہیں ڈوب گیا؟ کہیں سنے ہی؟ ہمیں تو آج تک سنے نہیں بات. الحمدللہ، ورنہ سخاوت سے آدمی کا دل اٹھ جاتا. نہیں، دن بدن ایک نہ ایک سخی باہر آتا رہتا. لاک ڈاؤن میں ہمیں دیکھے یہ غیر مسلم کیا مدد کرے لوگوں کی، کیا مدد کرے. اللہ اس کے حق میں ہدایت ہے تو اسے ہدایت نصیب فرمائے. کیا مدد کرے. ایک مرتبہ ہمیں ایک بزرگ سے، ایک عالم سے سنے کہ کلکتہ کا رات کا ٹھنڈ کا وقت کہتے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے کہتے، فٹ پاتھ پر لوگ سولے کو ہی ٹھنڈ کو اکڑ لے کو. تو ایک پوری کی پوری فیملی کار سے اتری، کار سے اتر کر
پوری کی پوری فیملی بچوں سے لے کو عورتوں سے لے کو بڑوں سے لے کو سب کو بیڈشیٹاں اڑا لگا کرتے. انسانیت آج بھی ہے بھائی. یہ انسانیت کا سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے کر چلے گئے. یہ سب ہمارے نبی کی باتیں ہیں. ہمیں چھوڑ ڈالے, غیر اپنا لیے. جو اپنے تھے نا انہیں چھوڑ ڈالے تو ان باتوں کو غیر اپنا لیے. کتنی پیاری بات. لا یؤمن احدکم, کوئی تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان والا کب تک کہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. جو چیز اپنے لیے پسند کر رہی نہیں وہ اپنے بھائی کے لیے جب تک تمہیں پسند نہیں کرتے تب تک تمہیں ایمان والے نہیں. ایمان والے نہیں بھائی. کیا پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب 5-4 حدیثیں تو ہو گئی. اب پانچویں حدیث الحلال بین والحرام بین. حلال اور حرام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں بیان فرمائی ہیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں, کون سی چیزیں حرام ہیں, کون سی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں, کون سی چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ سب کون بتا کر رہے ہیں؟ اللہ بتا کر رہے ہیں ہمارے نبی کی زبان سے. کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ پورا کا پورا دین ہمارے نبی پر اتر گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا دین امت کو پہنچا دیے. اللہ کو گواہ بھی بنائے. صحابہ سے پوچھے, صحابہ میدان عرفات میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ اپنی زبان سے کہنے لگے کہ حضور تمہیں صرف پہنچا ہی نہیں بلکہ تمہیں کر کے بھی دکھائے. تو آج کوئی مسلمان, کوئی مومن یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ یہ بولنا بھول گئے, نعوذ باللہ, یہ ہمارے نبی کی نبوت میں کمی نکال سکا. آج دین میں نوا کام شروع کر کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے نبی کو, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ذمہ داری اللہ دیا تھا وہ ہمارے نبی سیدھے طور پر نہیں پہنچا. استغفر اللہ. اس لیے جو دین ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے وہ پورا کا پورا دیے, ہم نے معلوم کرائی پورا کا پورا. اس لیے میں بار بار بولتا رہتا ہوں کہ ہر گاؤں میں بے شمار مسجدیں ہی مدرسے ہی ہیں کہ نہیں, خانقاہیں, مراکز ہی, یہ ایک نہیں 4 مدرسے, 1 مدارس 2, خانقاہ 3, مراکز 4 اور لاکھوں کروڑوں ان گنت علماء موجود ہیں, حفاظ موجود ہیں, مفتیان کرام موجود ہیں, اللہ والے موجود ہیں, اہل اللہ موجود ہیں, ذمہ داران موجود ہیں. کہیں کہ تو کل کے دن کوئی بچ نہیں سکتا کہ اللہ ہم نہ معلوم نہیں تھا. کیوں معلوم نہیں تھا؟ ایک گلی سے دوسری گلی گزرتا تو مسجد تھی, بیان پہلے جاتا, لیکن تو عربی خطبے میں جاتا تھا تو تجھے دین کی بات کیسے معلوم ہوتی تھی؟ تو پہلے جاتا تو تجھے معلوم ہوتا تھا. اللہ مجھے معلوم نہیں تھا. کیوں معلوم نہیں تھا؟ مدرسہ گاؤں میں تھا, بڑے بڑے مفتیان کرام گاؤں میں تھے, پوری زندگی حسیروں پر گزار ڈالے. ایسے اللہ والے تیرے سامنے تھے, بچیوں کی شادی کے لیے گاؤں گاؤں پھرتا تھا, لیکن اپنی جنت کے لیے تو ان کے پاس تک نہیں جا سکا. پوچھ لیتے اللہ کیا جواب دینا. اے اللہ ہم نہ صحیح راستہ دکھانے والے کوئی نہیں تھے, ہمارے دلوں کو سدھارنے والے کون نہیں تھے, ہمارے دلوں کو بنانے والے کون نہیں تھے. کیا مطلب بول رہا؟ ٹائلس یہاں نہیں ملتی تو جہاں ٹائلس ملتی وہاں تک جا کو ٹائلس پسند کر آتا. کیوں؟ اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے. لیکن اپنے دل کو خوبصورت بنانے کے لیے تو اللہ والوں کو ڈھونڈ نہیں سکا. کتنے اچھے اللہ والے تھے, بڑے بڑے خانقاہیں تھے, بڑے بڑے اہل اللہ آتے تھے, میرے بندے آتے تھے, مراکز تھے, دین کے شعبے اخلاق سکھانے والے, نماز سکھانے والے. تو کوئی بھی آدمی بچ نہیں سکتا ارے وصل میں. اس لیے اللہ حرام بھی واضح کر ڈالا, حرام بھی و حلال بھی واضح کر ڈالا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت میں اللہ دین پہنچا لیا کہ کوئی بھی آدمی یہ بول کر نہیں بچ سکتا کہ اللہ ہم نہ معلوم نہیں تھا. کوئی بھی آدمی بچ نہیں سکتا. اس لیے یہ سب باتیں ہی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری سانس تک سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا, یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا, طریقت کا دکان عشق ہے یہ, ملتی ہے یا عشق کی پڑیا.